السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پانی پت کی پہلی جنگ 1526، ابراہیم لودھی اور بابر۔ ابراہیم لودھی کے اکثر امراء نے ہندوستان پر حملے میں بابر کی مدد کی۔ بابر کابل سے ہندوستان کے علاقوں کی طرف روانہ ہوا۔ پنجاب کے مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد بابر دلی کی جانب بڑھا۔ اس دوران ابراہیم لودھی تقریباً 1,00,000 افراد کے بڑے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچا۔ بابر نے سوچا کہ دشمن کی فوج اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ بعض مورخین کے مطابق بابر کی فوج کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی، لہٰذا اتنی بڑی فوج کا مقابلہ منظم منصوبہ بندی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس نے انتہائی ذہانت سے میدان جنگ میں اپنے لیے ایسی جگہ منتخب کی جہاں دائیں طرف سے پانی پت کا شہر تھا، بائیں طرف سے اس نے خندق، کٹے ہوئے درخت اور کانٹے دار جھاڑیوں سے حفاظت کا کام لیا۔ توپ خانہ کی کمان دو تجربہ کار افسران استاد علی کلی خان اور مصطفیٰ رومی کے سپرد تھی۔ بابر کی فوج اگرچہ تعداد میں کم تھی لیکن بہتر اور منظم جنگی حکمت عملی کی وجہ سے اسے لودھی فوج پر برتری حاصل تھی۔ پانی پت کی یہ فیصلہ کن لڑائی 21 اپریل 1526 کو لڑی گئی، جس میں بابر کو فتح حاصل ہوئی۔ دلی کو فتح کرنے کے بعد 10 مئی 1526 کو بابر ایک فاتح کی حیثیت سے آگرہ میں داخل ہوا۔ یہ جنگ سیاسی طور پر بہت اہم تھی کیونکہ اس کے نتیجے میں سلاطین دلی کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کا خاتمہ ہو گیا۔ سلاطین دلی کی حکومت تقریباً 300 سال پر محیط تھی۔ بابر نے اب ہندوستان پر اپنے خاندان کی حکومت کی بنیاد ڈالی، جو بعد میں خاندان مغلیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ جنگ کنواہا 1527 جنگ کنواہا 16 مارچ 1527 کو رانا سانگا اور بابر کے درمیان لڑی گئی۔ رانا سانگا بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ رانا سانگا کا اصل نام سنگرام تھا۔ سنگرام کا خیال تھا کہ بابر فتح کے بعد لوٹ مار کر کے واپس کابل چلا جائے گا، لیکن بابر کے ہندوستان میں مستقل قیام کی وجہ سے رانا سنگا کو سخت دھچکا پہنچا، کیونکہ رانا سنگا ابراہیم لودھی سے چھٹکارا پانے کے ساتھ حکمرانی کے خواب بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ رانا سنگا نے پانی پت کی فتح کے بعد بابر سے آگرہ، دھولپور اور بیانہ جیسے اہم علاقوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا۔ رانا سنگا کے یہ عزائم جنگ کنواہا کا سبب بنے۔ جنگ کنواہا میں بابر کا مقابلہ 1,00,000 سے زائد فوج سے تھا۔ بابر کی فوج چند ہزار سے زیادہ نہ تھی اور یہ فوج ابتدا میں ہی نفسیاتی طور پر خاصے دباؤ میں تھی۔ بابر نے اگرچہ فوج میں ایک تقریر کے ذریعے جوش و جذبہ پھر سے بیدار کر لیا تھا، تاہم جنگ میں ابتدائی طور پر اسے سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ میں فتح کی وجہ بابر کی اعلیٰ حکمت عملی ہی تھی۔ بابر کی فوج میں اکثر سپاہی اس وقت سے اس کے ساتھ تھے جب وہ وسطی ایشیا میں اپنے اقتدار کے لیے کوششیں کر رہا تھا۔ رانا سانگا کی فوج کے سپاہیوں میں نظم و ضبط کا فقدان تھا۔ ان میں سے اکثر معمولی معاوضے پر فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ ایسے سپاہی اپنی معاشی ضروریات کے لیے لڑتے تھے۔ جنگ میں اپنی جان پر کھیل کر لڑنا ان کے تصور میں بھی نہ تھا۔ پھر فوج کے جرنیل کے ساتھ ان کا لگاؤ اتنا نہ تھا جتنا بابر کا اپنی فوج کے ساتھ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ میں تھوڑا سا عدم تحفظ اور خطرہ ہوتا تو ہندوستانی فوجی میدان چھوڑ دیتے تھے۔ پانی پت کی لڑائی کی طرح کنواہا کی لڑائی میں بھی بابر کے توپ خانے نے سانگا کی فوج میں کھلبلی مچا دی۔ ایک سخت مقابلے کے بعد رانا سانگا کو شکست ہوئی۔ گائز ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ ہوپ سو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ زیادہ چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔